اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے لن تنالو کا صفحہ نمبر 135۔ آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 136۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا سفینا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، کہتے ہیں ہمارا کچھ بد ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ تم فرما دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے جب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا، اپنی قتل گاہوں تک نکل کر آتے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور اس لیے کہ اللہ تمہارے سینوں کی بات آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے کھول دے، اور اللہ دلوں کی بات جانتا ہے، اللہ سب کچھ جاننے والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بے شک وہ جو تم میں سے پھر گئے، جس دن دونوں فوجیں ملی تھی، انہیں شیطان ہی نے لغزش دی ان کے بعد اعمال کے باعث، اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، بے شک اللہ بخشنے والا علم والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانہم اذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم۔ اے ایمان والو، ان کافروں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے بھائیوں کی نسبت کہا جب وہ سفر یا جہاد کو گئے کہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، اس لیے کہ اللہ ان کے دلوں میں اس کا افسوس رکھے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ اور اللہ جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، سب سے دیکھنے پہ اس کو قادر ہے۔ شان نزول، اور ہمیں سمجھ ہوتی تو ہم گھر سے نہ نکلتے، مسلمانوں کے ساتھ اہل مکہ سے لڑائی کے لیے نہ آتے، اور ہمارے سردار نہ مارے جاتے،
پہلے مقولہ کا قائل عبداللہ بن ابی بن سلول منافق، یہ منافقت مسلمانوں کو بیچ میں پھیلاتا تھا، اور اس مقولہ کا قائل معتب بن کثیر، اور گھروں میں بیٹھے رہنا کچھ کام نہ آتا کیونکہ قضا و قدر کے سامنے تدبیر و حیلہ بیکار ہے۔ جب جس کی موت آ گئی پھر وہ اسے مرنا ہی ہے، چاہے جہاں وہ چھپ کے بیٹھ جائے، اس کو موت آ جائے گی چاہے جہاں جائے، موت اس کو اپنی سائڈ کھینچ لے جائے گی جہاں اس کی موت رہے گی۔ اخلاص یا نفاق، اس سے کچھ چھپا نہیں ہے بے شک، اور یہ آزمائش دوسروں کو خبردار کرنے کے لیے ہے، اور جنگ احد میں بھاگ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ 13 یا 14 اصحاب کے سوا کوئی باقی نہ رہا کہ انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے برخلاف مرکز چھوڑا۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 13 یا 14 لوگ ہی رہ گئے، باقی سب مرکز چھوڑ دے، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا کہ یہاں سے مت جانا۔ یعنی ابن ابی وغیرہ منافقین، اور اس سفر میں مارے گئے یا جہاد میں شہید، بہت سے صحابہ بھی شہید ہوئے تھے اس جہاد۔ موت و حیات اسی کے اختیار میں ہے، موت یا حیات سب اللہ کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو مسافر و غازی کو سلامت لائے اور محفوظ گھر میں بیٹھے ہوئے کو موت دے، اس کی مرضی ہے، وہ جو چاہے جہاد میں جائے تو اس کو وہ غازی بنا کے واپس لوٹا دے، اور جس کو چاہے وہ گھر میں بھی چھپ کے بیٹھا رہے اس کو بھی موت دے دے، وہ اس کی مرضی ہے۔ ان منافقین کے پاس بیٹھے رہنا کیا کسی کو موت سے بچا سکتا ہے؟ نہیں۔ جب موت کا ٹائم ہو گیا تو تم چاہے جہاں بیٹھے رہو، چاہے جہاں رہو، تمہارا ٹائم پورا ہو گیا تو تمہیں موت آ جائے۔ اور جہاد میں جانے سے کب موت لازم ہے، اور جہاد میں جانے سے ایسا نہیں کہ جہاد میں تم گئے تو تمہاری موت ہی ہوئے گی۔ اگر تمہیں شہید لکھا ہے، تمہاری قسمت میں شہید ہونا لکھا ہے تو شہید ہو جاؤ گے، نہیں تو پھر غازی بن جاؤ گے، لوٹ آؤ گے۔ اور اگر آدمی جہاد میں مارا جائے تو وہ موت گھر کی موت سے بدرجہ بہتر، لہٰذا اگر جو انسان شہید کر دیا جائے جہاد میں، وہ اگر اسے شہید کر دیا جائے گھر کی موت سے تو کہیں زیادہ اچھا درجہ والی موت۔ منافقین کا یہ قول باطل اور فریب دہی، وہ صرف مسلمانوں کو بھڑکاتے تھے، اسکاتے تھے کہ یہ لوگ نہ جائیں، ان کا یہ قول باطل ہے، ایک دم جھوٹا، اور ان کا مقصد مسلمانوں کو جہاد سے نفرت دلانا تاکہ مسلمان جہاد نہ کریں، مسلمانوں کو جہاد کرانے سے روکنے کے لیے یہ سب مقولہ وہ لوگ آزماتے تھے، جیسا کہ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے۔ باقی یہ اگلی آیت میں اس کا اور قصہ بیان ہوئے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے، صفحہ نمبر 137۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام فاحلنا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت اس کا پڑھنا سننا فضیل عطا فرما یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی بے ادبی اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تعالی ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ سبحانك ذي العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته